عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نازکانوں سے ڈر لگتا ہے۔ صدر وقار دیے گئے موضوع کے بارے میں جب عمیق غور و فکر کیا جائے تو کئی ایسے حقائق سامنے آتی ہیں کہ جن کا ذکر خود تلخی کا باعث ہے۔ جناب صدر، سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں، کون کون سے حقائق سے پردہ ہٹاؤں۔ افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، ملک کی حالت ذات دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وطن عزیز کے حکمران اور عہدیداران اور یار کے سامنے بھیک ملنے کے منتظر ہیں، تو میں کس منہ سے کہوں بتا دیں۔ صدر وقار، ضرورت ہے تم سے سوال کی، عمل ہے ذاتی احتساب کا کہ جناب والا املاک کس نے بیچی، پرچم کا تقدس کس نے کمال کیا، آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون تھے، خزانہ خالی کون کر گیا، مقدس پارلیمان کا نعرہ لگانے والے اس کو پکڑ منڈی بنانے والا کون تھا۔ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے چپ ہی رہنے دو، اب بات جو نکلی ہے تو ذرا دور تک سجائے۔ صدر وقار، یہ وہ وطن عزیز ہے کہ جہاں پر انصاف پانے کو 20 سال ترسنا پڑتا ہے، اپنی بات سنانے کو تماشا لگانا پڑتا ہے، اپنے گھر کا چولہا جلانے کی خاطر اولاد برائے بروت کا نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ جناب صدر، اپنی در و دیوار کی حفاظت کی خاطر اپنی عزت کو سرے عام نیلام کروانا پڑتا ہے اور اپنے ذاتی کام کی خاطر رشوت کے انبار لگانا پڑتا ہے۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت عقید ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی ہرس کے بندے ہو، بے زمین ہو۔ صدر وقار، ضرورت ہے اس امر کی کہ خود سے سوال کیا جائے، سوچا جائے، خود کو پرکھا جائے، تیار کیا جائے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، آگے بات کی پاکی کی بقا کی خاطر خود کو مضبوط کیا جائے۔ جناب صدر، خود کو محمود غزنی بنا کر ایک دفعہ پھر سامنے لایا جائے، ایک دفعہ پھر ایک بچی کی آواز پر محمد بن قاسم بن کر سامنے آیا جائے، کیونکہ کرکش تو کبھی اپنی پرواز کو اونچا نہیں کرتے، شہید تو کبھی محلوں پہ بیٹھا نہیں کرتے، تمہیں کو جلانے ہوں گے دیے خون سے اپنے، کیونکہ مانگے ہوئے سورج کو کبھی سویرا نہیں کرتے۔